کروں گا چائنا کے حوالے سے. چائنا نے وہاں ایپل کو کہا اور ایپل والوں نے اس کو قرآن کا جو تھا ایپ تھا اس کو انہوں نے ایکسکلوڈ کیا. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ چائنا ہمارا جسے کہتے ہیں کہ آئرن فرینڈ اور پتہ نہیں ہمالیہ سے اونچا اور سمندر سے گہرا یہ ہے. لیکن یہاں پہ ہم جسے کہتے ہیں کہ شاید میں یہ کہوں گا کہ ہم اس پیسوں کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر، حالانکہ یہ بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے میں یہ کہوں گا اس کو، کیونکہ اگر کسی کا جو بھی ریلیجن ہے اس کو وہ فالو کر سکتا ہے. امریکہ میں بھی لوگ کرتے ہیں، کینیڈا میں بھی لوگ کرتے ہیں، انگلینڈ میں بھی کرتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی کرتے ہیں، ہندوستان میں بھی کرتے ہیں. بے تحاشا مسلمز رہتے ہیں پوری دنیا میں. وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ کسی نے اس طریقے سے کیا ہو. بے شک ان کو ان کے ریلیجن سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ بات میں مانتا ہوں، ہو سکتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. لیکن یہ والی چیز ہم نے نہیں دیکھی. ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، لیکن اس قسم کی کوئی سٹوری آج تک ہمارے پاس نہیں آئی اور نہ ہم نے کبھی سنا، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ نہ ہم کبھی سنیں گے کس طرح کی کوئی بات وہ لوگ کریں. بلکہ بہت سارے مساجد، شاید لاکھوں کے حساب سے مساجد وہاں پر موجود ہیں، اذانیں بھی ہوتی ہیں، نمازیں بھی ہوتی ہیں، اور جو عبادات مطلب جس ریلیجن کی ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ میں یہ کہوں گا کہ وہ ہوتی ہیں. لیکن چائنا کے اندر پہلے لوگوں کو مختلف قسم کے جسے کہتے ہیں کہ سینٹرز ان کے لیے بنائے گئے، اور وہ ٹارچر سینٹر تھے بیسیکلی. ان کو اس طریقے سے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو ریلیجن ہے اس کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو ماڈرنائز وے میں آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ کس ماڈرن وے میں وہ پڑھانا چاہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ ریلیجن آپ فالو نہیں کریں گے، تو شاید وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر کسی کا ہے ہندو دھرم ہے، اسلام ہے، سکھزم ہے، جیوزم ہے، کرسچینٹی ہے، بہت بڑے 5-6 بڑے ریلیجن ہے دنیا کے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی کو کہے کہ اب مطلب پاکستان میں ہندوؤں کو کہے کہ بھئی ہم آپ کو اپنے حساب سے یہ آپ کا ریلیجن. بھئی کیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ریلیجن کے اندر انٹرفیئرنس کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں لوگ کہیں کہ بھئی وہاں یہاں پہ تو ہم ہندو میجورٹی میں ہیں، 80 کروڑ کے آس پاس ہندو رہتے ہیں، ہندوؤں کا ملک ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جو 25 کروڑ مسلمان ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ہندوازم جو ہے اس کو وہ فالو کریں گے. مطلب ایک عجیب سی بات ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ چائنا کے اوپر ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں کسی نے بھی، میں کہتا ہوں کلیریکل پوسٹ سے لے کے اور پرائم منسٹر عمران خان تک، جو مدینہ کی ریاست کی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ان کو کوئی توفیق نہیں ہوئی. ویسے تو مودی جی کو بڑی گالیاں دیتے ہیں کہ وہ فاشسٹ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ شی جن پنگ صاحب کو کچھ انہوں نے نہیں بولا. ایک فون کر لیتے کہ سر ہم آپ سے پیسے بھی لیتے ہیں، آپ کا بہت سارا ہمارے اوپر ادار بھی ہے، بہت سارے احسانات بھی ہیں، لیکن یہ ایک چیز ہے کہ ایک ریلیجن کو فالوورز، ان کو فالو کرنے والوں کو آپ کس طریقے سے اپنے حساب سے جو آپ کا مطلب ریلیجن ہے اس کے اکارڈنگ آپ ان کو کنورٹ، یعنی فورس کنورجن جس کو ہم کہتے ہیں، آپ اس کو اسی طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہوئی. باقی دنیا میں تو اس کے اوپر بات ہوئی بھی اور میرا خیال ہے ہوگی بھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ پاکستان میں اس پہ مکمل خاموشی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے مہنگائی کا ایک دفعہ پھر نوٹس لیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ میں یہ کہوں گا کہ ان کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے. کہ جو چین ہے وہ جیسے بھی مسلمانوں کے ساتھ بیہیو کرے، مسلم دنیا سے کوئی آواز نہیں نکلتی، اور چین یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سنکیانگ میں مسلمانوں کو دبا لوں، اگر ایپل سٹور سے قرآن مجید کو ریموو کر دوں، وہ ایپ انڈیا میں موجود ہے، وہ ایپ دنیا کے باقی جو ممالک ہیں وہ وہاں پہ موجود ہے، لیکن قرآن مجید کی جو ایپ ایپل سٹور کی تھی وہ چین نے وہاں سے ریموو کر دی ہے. اس پہ بات کرنی ہے، اور مسلمانوں کی یہ بے حسی اور یہ سائلنس کیوں ہے. اور ادھر سے دوسری طرف دیکھیں تو اسرائیل، یو اے ای، انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ ایک نیا کواد 2 بنا رہے ہیں. دنیا کسی اور طرف ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کی ڈائریکشن اور ہے. ساجد تارڑ صاحب سے ریکویسٹ کی آج. تارڑ صاحب، سر آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ. My pleasure. Thank you so much.
طاہر صاحب یہ بتائیں، یہ جو چین نے اور یہ جو کیا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی ایپ ریموو کر دی ہے پلے اسٹور سے، اور انہوں نے کہا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی کلیریفیکیشن دیتے ہیں، نہ ہی وہ کچھ بتاتے ہیں، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ یوزر تھے چین کے اندر اس ایپلیکیشن کے. تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ چین جو ہے وہ مسلمانوں کے فیتھ کے اوپر کریک ڈاؤن کرتا ہے؟ اگر یہ انڈیا میں ہوتا، امریکہ میں ہوتا، فرانس میں ہوتا تو مسلم امہ باہر ہوتی، لیکن یہ چین کے لیے کیوں طاہر صاحب باہر نہیں نکلتے اور آواز کیوں نہیں بلند ہوتی مسلم دنیا میں؟ چیما صاحب اس بات پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ چین جو فیگر مسلم جو وہاں پہ ہے ان کی پاپولیشن کو تھوڑی نہیں ہے، وہ 12 ملین ان کی پاپولیشن ہے وہاں پہ. اور یہ چائنا کا چائنیز سی سی پی جو کمیونسٹ پارٹی کا یہ پہلا سٹیپ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ زیادتیاں کرتے رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں جو انہوں نے کیمپ بنائے ہوئے ہیں وہ سیٹلائٹ سے دیکھے جا رہے ہیں، انٹرویو کیے جا رہے ہیں دیگر مسلمانوں کے، وہ دنیا پہ ایک عبرت کا نشان بن چکے ہیں. اور خان صاحب بھی اس پہ کئی سٹیٹمنٹ ہیں، جب ان سے میڈیا پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے بند کمروں میں کئی دفعہ چائنا سے پوچھا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کو کشمیر پہ تشویش ہے، آپ بار بار یونائیٹڈ نیشنز میں بھی گئے ہیں، لیکن جب بھی آپ سے کوئی انٹرنیشنل میڈیا پہ جو بات کی جاتی ہے اگر دیگر مسلمانوں پہ، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. اب میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ صرف یہ ایک تو 2 ایپس تھی، ایک قرآن مجید اور دوسری اولو ٹری، یہ دونوں کو بند کیا گیا وہاں پہ. اور اس کی وجہ سے تذبذب جو مسلمان کمیونٹی میں ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا اس سے پہلے ہلٹن جو ہوٹل والے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک مسجد کی سائٹ پر ہیمپٹن ان اپنا ہوٹل بنایا، اور نوز باللہ ایک مسجد کی جگہ انہوں نے ٹوائلٹ بنائے وہاں پہ. اور میں یہاں پہ جو ہسٹوریکلی دیکھیں تو اس میں 2017 سے لے کر 2020 تک 16,000 مساجد یا تو جزوی طور پر ان کے مینار جو ہیں وہ ڈسٹروائے کر دیے گئے ہیں یا مساجد شہید کر دی گئی. اب یہ دیکھیں کہ نہ صرف پاکستان، دنیا کا کوئی مسلمان ملک اس پہ سٹیٹمنٹ بھی دے کے راضی نہیں. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. اس وقت مسلمان امہ کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ سعودی عربیہ مسلم امہ کو لیڈ کر رہا ہے، لیکن اس وقت ترکی جو ہے وہ پوزیشن زیادہ سٹرونگ کرتا جا رہا ہے، لیکن کوئی واضح سٹیٹمنٹ کسی کی بھی نہیں ہے. اس کی مثال ہماری مسلم امہ نے کشمیر پہ دی، جب وہاں سے 370 کو ہٹایا گیا کوئی ری ایکشن نہیں آیا. بلکہ یہاں تک کہ مودی صاحب کو تو آپ کو پتا مڈل ایسٹ کے 7 کنٹریز میں بلا کے ہائیسٹ ایوارڈ دیا گیا. اور اس کے بارے میں جو مسلمان ملکوں کی آج کل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے مفاد بیسس پہ، اپنے ملکی انٹرسٹ بیسس پر ریلیشن شپ مینٹین کرتے ہیں. تو پھر کانسیپٹ مسلم امہ کا کانسیپٹ تو ختم ہو چکا ہے. بلکہ پاکستان ہی ان کو نگلیکٹ کر رہا ہے، چائنیز مسلمان کو، جو کہ بارڈرنگ سٹیٹ ہے پاکستان کے ساتھ. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ دیگر مسلمانوں کا ایک ایسا رشتہ تھا پاکستان کے ساتھ کہ وہ بیچارے سلک روٹ کے ذریعے راول پنڈی آتے تھے، یہاں سے حج پہ جاتے تھے فلائٹیں لے کر. اور کلچر دیکھیں تو کس طریقے سے ان کا کلچر ملتا ہے. ان کی ہسٹری پڑھیں تو ان کا سارا تاجکستان ان کا کلچر ایک جیسا ہے، افغانستان جیسا ان کا کلچر ہے. تو اس وقت پاکستان نہ صرف بالکل اس پہ خاموش کھڑا ہے ان کے حالات پر. وہاں پہ 3 چیزیں میں مسلسل نوٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. ایک تو جبری مشقت لی جاتی ہے ان سے، ان کو جبری قید میں ڈالا جاتا ہے، ان کی بچوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، پیدائش پہ یہ کی جا رہی. ان کی خواتین وہاں پہ ریپ کو ایز اے سزا کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. ان کی شادیاں کی جا رہی، دوسری چائنیز مسلمان دیگر مسلمانوں کی شادیاں وہ دوسرے چائنیز کے ساتھ کرتے ہیں. اور بیچارے اس وقت ان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اب وہ افغانستان پہ بھی وہ زور دے رہے ہیں طالبان پہ، اور طالبان بھی چائنیز گورنمنٹ سے ایگری کر رہے ہیں اور پاکستان بھی ایگری کر رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن اس میں چیما صاحب یہ ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے چائنیز اسپیکر کا ساتھ تو تب دیں اگر وہ پاکستانیوں کا ساتھ دینے کے قابل ہو. اس وقت تو پاکستانی گورنمنٹ پاکستانی شہریوں کو نہیں بچا سکتی، نہ لا اینڈ آرڈر پرووائڈ کر سکتے ہیں، نہ مہنگائی سے بچا سکتے ہیں.